دیکھیے پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ رکوع میں کیوں پہنچ رہا ہے آدمی؟ نہیں، تاخیر سے کیوں آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ فلائٹ پکڑنی ہے تو تاخیر سے نہیں جائے گا، 1 گھنٹہ پہلے پہنچے گا، ٹرین پکڑنی ہے تو 10 منٹ پہلے پہنچے گا، کہ ایسا نہ ہو کہ رینگتے ہوئے پکڑنی۔ دیکھیے بہت صریح بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایسا واقعہ صرف ایک بار پیش آیا پورے عہد مبارک میں۔ تو یہ تصور ہی غلط ہے۔ صحابہ کرام دیکھتے تھے کہ تجارت کر رہے ہیں اور ترازو میں سامان رکھ دیا، دوسرے میں باٹ رکھ دیا، اتنے میں اذان کی آواز سنی، اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا، گراہک جائے چولہے بھاڑ میں، کیونکہ روزی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین۔ ہماری پریشانی کیا ہے؟ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اذان ہو گئی، ابھی تو اقامت ہونا باقی ہے، پھر اقامت ہو گئی تو ابھی تو امام نے شروع کیا ہے، رکوع میں 5-7 منٹ لگے گا، اس کے بعد چلیں گے۔ اگر اس طریقے سے کوئی آ کر کے رکوع کو پکڑتا ہے تب تو یقیناً اس کی نہ رکعت ہوگی نماز ہوگی، اس کی رکعت نہیں مانی جائے گی۔ ہاں ایک یہ مسئلہ ہے، اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ ایک صحابی رسول آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ رکوع میں جا چکے تھے، تو وہ دروازے ہی سے یا مسجد کے حدود کی ابتدا ہی سے رکوع کی حالت میں گئے اور اسی حالت میں چلتے چلتے صف میں شامل ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میزہ تھا کہ جیسے آپ آگے دیکھتے تھے ویسے پیچھے دیکھتے تھے، لہذا آپ نے نماز کے بعد ان کو بلایا اور کہا کہ تم جب نماز کے لیے آؤ تو جتنا کچھ ملے اس کو پڑھو اور جو چھوٹ جائے اس کو پورا کرو، لیکن اس کے لیے جلد بازی نہ کی جائے۔ لیکن اس روایت میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ آپ نے رکعت دہرانے کا حکم دیا، لہذا اس سے استدلال کیا علماء کرام نے، رکوع میں اگر آدمی جان بوجھ کر کے نہیں پہنچا ہے، مطلب جان بوجھ کر کے، آپ دیکھتے ہوں گے رمضان میں خاص کر کے تماشے چلتے ہیں کہ موبائل میں لگے ہوئے ہیں کونے میں، امام تلاوت کر رہا ہے تراویح کی، اور جیسے ہی رکوع میں گیا موبائل بند کیا اور دوڑ کر کے آ کے صف میں شامل ہو گئے۔ اگر مذاق بنانا ہے نماز کا تب تو میں سمجھتا ہوں کہ نماز بھی شبہ میں چلے گی، رکعت تو دور کی بات ہے۔ لیکن علمی نقطہ نظر سے اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن رکوع اگر آدمی نے اس طریقے پر اختیار نہیں کیا ہے تو انشاءاللہ رکعت ہو جائے گی۔ اب اس میں ایک مسئلہ آتا ہے، وہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز یا رکعت نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اب رکوع میں آدمی پہنچے گا تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکا تو رکعت کیسے ہوگی؟ ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء نے کہا ہے کہ یہ امتیازی صورت ہے، اگر انسان کو قیام ملتا ہے چاہے تھوڑی ہی دیر کا ملے تو ایسی صورت میں سورہ فاتحہ واجب ہوگی اور اس کے بعد وہ رکوع کرے گا۔ لیکن اگر ڈائریکٹ وہ رکوع میں پہنچ رہا ہے تو کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں تلاوت سے منع فرمایا ہے، اس وجہ سے سیدھے رکوع میں جائے گا اور وہ رکعت شمار کی جائے گی۔ لیکن ایک رائے علماء کی یہ بھی ہے کہ احوط کہا جاتا ہے، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایسا نہ کریں تاکہ اس اختلاف سے بچ جائیں۔ لہذا اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اب رکوع میں جانے کا خدشہ ہے تو تھوڑا سا رک کر کے آپ شامل ہوں تاکہ اس مسئلے میں نہ پڑیں، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اقامت سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں۔